آپ اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے قد ہیں یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی جان اتنا عظیم ہے، حضور فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں آقا، مال مانگو تو مال دوں گا، جان مانگو تو لو جان میری، نہیں جو نکلے زبان میری، کٹا کے رکھ دو زبان میری۔ یہ جذبے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ گھر بار کا مال حضور کے قدموں میں ڈیر کیا، غزوہ تبوک کے موقع پر ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے تو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ کہتے ہیں میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ اتنا بڑا نام ہے بھائی، اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق و روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو۔ اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، وہ یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے۔ کہا اللہ سے مانگنا ہے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ کتنا بڑا نام ہے بھائی، ذرا تقویٰ دیکھیے۔ آپ فرما دے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا، تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے تو نعروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے۔ جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ آقا فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے بھائی، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ کبھی بچوں کو جمع کرتے اور فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ کے بیٹے کی گود میں آپ کا سر تھا اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ تو فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں، حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ صحابہ کہتے جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ بھائی جان کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یار، اللہ سے کس قدر ڈرتے ہیں۔ سعدی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، مجھے اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، اوگنہار کی تھی۔ اور بھائی کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا کہ یہ جرم یاد آئے تو رونے لگا۔ سعدی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے عاجزی نہیں ہوتی، اس کی تو عادت ہوتی ہے۔ میرے جیسا جا کے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو زار و قطار رو رہا ہے اور اپنے مالک سے یہ بار بار کہتے ہیں اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا، جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ عام بندہ نہیں تھا بلکہ وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے دوست جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔